Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिल-अमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए-कार लाए जा रहे हैं, जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़त व किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविज़न और इंटरनेट के मीडिया, बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नश्र व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं, वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। अपने साथ वाले से कहें, आपका नया साल मुबारक। आमीन। आप सबको नया साल मुबारक। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि जब नए साल का आगाज होता है, हम एक नए साल में दाखिल होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी के लिए नए रेजोल्यूशंस बनाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी चॉइसेस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि उनके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर सकें। कुलसियों का ख़त उसका तीसरा बाब हम देखेंगे, कोलोसियंस चैप्टर 3, और इसमें खुदावंद का बंदा इस चैप्टर में हमें बहुत सी बातें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगियों में किन बातों को या किन रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और एक बात हम याद रखें कि सिर्फ डेट्स चेंज होने से साल नया नहीं हो जाता है। जब तक हम और ज़्यादा तब्दील नहीं होते हैं और मसीह की मानद नहीं बनते हैं, हमारे अंदर चेंज नहीं आता है, हम एक नए साल में या नए दौर में दाखिल नहीं होते। कुलसियों 3 बार में से हम चंद एक रेजोल्यूशंस आज देखेंगे जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि ये साल जो खुदा ने हमें दिया है पिछले सालों से डिफरेंट हो और हम एक और ज़्यादा आला और बेहतरीन और खूबसूरत ज़िंदगी बसर कर सकें। मे बी आप सोचेंगे इन रेजोल्यूशंस का क्या फ़ायदा है। साल के आगाज़ में हम इनके बारे में सोचते हैं या अडॉप्ट करते हैं, लेटर ऑन वी फॉरगेट इट। लेकिन एक बात आप याद रखें, अनलेस यू मेक रेजोल्यूशंस यू कैन नॉट हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ। जब तक आप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर फैसले नहीं करेंगे, रेजोल्यूशंस को नहीं लाएंगे, आप रूहानी तौर पर आगे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। सो दीज रेजोल्यूशंस आर टूल फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ, और ये हमारी मदद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियां बदल सकें और हम दूसरों को भी इम्पैक्ट कर सकें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुलसियों 3 बाब उसकी पहली 2 वर्सेस। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीज़ों के ख्याल में रहो, ना कि ज़मीन पर की चीज़ों के। आमीन। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। दुआ करें, खुदा तो अपने कलाम को, अपनी बरकत को और अपनी तसल्ली को और खुदा कुदस की आग को अपने दमों पे नाज़िल कर और कलाम की ये बातें हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरें। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन।
آمین۔ پہلی بات جو خداوند کا بندہ ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جس کو آج ہم نے سال کے دن اپنی زندگیوں میں اڈاپٹ کریں، وہ یہ ہے resolve to live with eternity in mind۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ اور پھر سیکنڈ ورس میں عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین پر کی چیزوں میں۔ مسیح زندگی میں جو پہلا چیلنج ہمارے سامنے ہے اور ایک پہلا ریزولوشن خداوند کے کلام میں سے ہمارے سامنے ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری تلاش اور ہمارا جو خیال ہے وہ کن چیزوں کی طرف ہو؟ عالم بالا کی چیز۔ زمین کے بارے میں کم سوچیں، آسمان کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ لوگوں کے بارے میں کم سوچیں، خدا کے بارے میں زیادہ سوچیں۔ Be heavenly minded۔ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو، تلاش کرو، ڈھونڈو۔ پہلے تم ڈھونڈو اس کی راست بازی اور بادشاہی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو۔ آپ کے خیال میں، آپ کے تصور میں، آپ کے ارادوں میں عالم بالا کی جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس لائف سٹائل کو، یہ ہے کرسچن لائف سٹائل۔ اس لائف سٹائل کو ہم نے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں ترجیح دینی ہے۔ دنیا کے جو لوگ ہیں وہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن جو آسمانی لوگ ہیں وہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ آپ کا ذہن، آپ کا خیال، آپ کا فوکس، آپ کے ارادے جو ہیں وہ کس طرف ہونے چاہیے؟ آسمانی چیزوں کی طرف۔ Be heavenly minded۔ آسمان کو اینٹیسپیٹ کریں اور اس بات کے خیال میں، دھیان میں رہیں کہ آپ نے جو ابدی زندگی ہے وہ آسمان پہ گزارنی ہے۔ اور آسمان پر یہاں پر پولس فرماتے جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ کس چیز کے خیال میں رہو؟ مسیح کے خیال میں رہو جو خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے۔ اور بیٹھنے کا مطلب ہے he is there with full authority۔ یہ ایک چینج ہمیں اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ دنیاوی چیزوں پہ، فکروں پہ، پریشانیوں پہ، الجھنوں پہ فوکس نہ کرتے رہیں۔ دنیا میں مصیبتیں ہیں، غم ہیں، جدائیاں ہیں، دکھ ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور جب ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں گے تو یہ چیزیں ہم پر غالب آ جائیں گی۔ جب ہم آسمانی چیزوں پہ فوکس کریں گے وہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیں آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ آسمانی چیزوں کے خیال میں رہو۔ فار ایگزامپل آپ دن میں آپ کو سوچنے کے لیے میں بھی 5 hours ملتے ہیں جن میں آپ کو سوچتے ہیں، پلاننگ زیادہ تھنگز ہیں۔ تو ان 5 گھنٹوں میں آپ کا جو 90% فوکس ہونا چاہیے آپ آسمانی چیزوں کے بارے میں۔ ہاللیلویا۔ جب آپ آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا جو پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، جانچنے کا، جاننے کا، آبزرویشن کا، جو آپ کا پرسپیکٹیو ہے وہ آسمانی ہو جائے گا۔ آپ کی سوچ ڈیفرنٹ ہو جائے گی، آپ کے رویے ڈیفرنٹ ہو جائیں گے۔ جب آپ آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچیں گے پھر آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ آپ کے لیے سب سے اہم باتیں کون سی ہیں، زمین کی باتیں ہیں یا آسمان کی باتیں ہیں۔ یہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرے گا، یہ آپ کے ایٹرنل پرسپیکٹیوز کو چینج کرے گا۔ اور جب آپ ہیونلی مائنڈڈ ہوں گے تو پھر جو ارتھلی سٹرگلز ہیں آپ کو ہلکی محسوس ہوں گی، اور آپ جن مشکلات میں سے یا پرابلمز میں سے گزرتے ہیں وہ آپ کو مومنٹیرلی فیل ہوں گی، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہ گزرتی چلی جاتی ہے،
لیکن جو آسمانی باتیں ہیں، خدا کی باتیں ہیں، وہ قائم رہنے والی باتیں ہیں۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے کس بات پہ فوکس کرنا ہے؟ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں۔ بی ہیونلی مائنڈڈ، ڈونٹ بی ارتھلی مائنڈڈ۔ اور اگر ایک ایماندار بہت زیادہ ارتھلی مائنڈڈ ہے، وہ خدا کے کسی کام کا نہیں، اس کا فوکس ہمیشہ دنیاوی چیزیں، لوگ، مسائل، پرابلمز، ٹینشنز، ان کی طرف رہے گا۔ سو ہم اپنی زندگی میں ایک شفٹ کو لائیں، اپنی سوچ میں اور اپنے خیالوں میں اور اپنے ارادوں میں ایک چینج کو لائیں، اور ہمارا جو فوکس ہے وہ زیادہ کیا ہو؟ آسمانی ہو۔ اور جس قدر آپ آسمانی چیزوں کی تلاش میں رہیں گے، آپ آسمانی چیزوں کی خیال میں رہیں گے، آپ کا طرز زندگی آسمانی بنتا چلا جائے گا۔ آمین۔ سیکنڈ ریزولوشن جو پال ہمارے سامنے رکھتے ہیں، 5ویں اور 6 آیت، کلسیوں 3 باب 5ویں اور 6 آیت۔ پس اپنے ان اعضاء کو مردہ کرو جو زمین پر ہیں، یعنی حرام کاری اور ناپاکی اور شہوت اور بری خواہش اور لالچ کو، جو بت پرستی کے برابر ہے، کہ انہی کے سبب سے خدا کا غضب نافرمانی کے فرزندوں پر نازل ہوتا ہے۔ آمین۔ سیکنڈ ریزولوشن جس کو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریزالوڈ ٹو کل ایوری کائنڈ آف سن ان یور لائف۔ ہماری زندگی میں جو بھی گناہ موجود ہے یا باقی ہے، ہمیں اسے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ شو نو مرسی ٹو سن۔ اپنی زندگی میں گناہ اور کمزوری کے ساتھ کسی طرح کی مرسی سے پیش نہ آئے۔ Go for its complete destruction. So we must resolve to kill every kind of negativity and sin which is in our lives. ہمیں وہ فیکٹرز، لوگ، سچویشنز آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں آزمائشوں کی طرف اور کسی پوٹینشیل سن کی طرف لے کر جاتے ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے، ان فیکٹرز سے، ان سچویشن سے، ان چیزوں سے الگ رکھ سکیں، اور ہم ہر طرح کے گناہ سے اور اس کے خمیر سے ہم بچ سکیں۔ خدا یسوع مسیح کے آنے کا مقصد ہماری نجات، ہماری پاکیزگی اور ہم ہر طرح کے گناہ پر غالب آئیں۔ So when you resolve to overcome every sin, this resolution brings glory to God. آپ اپنی زندگیوں میں خدا کو جلال دیتے ہیں، آپ اس کے بیٹے کو جلال دیتے ہیں، اور آپ یسوع مسیح کی صلیب کو، اس کے کفارے کو اور آپ اس کی قربانی کو جلال دیتے ہیں، کیونکہ صلیب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے ہم اپنی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہم ہر طرح کے گناہ سے اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ہم اس سے بچ جائیں۔ سو آپ نے ہر طرح سے اس جدوجہد میں، اس کوشش میں رہنا ہے کہ آپ ہر طرح کے گناہ پر غالب آتے رہیں، اور اس کا جو ایک بڑا پریکٹیکل سلوشن ہے وہ یہ ہے، بائبل کو پڑھتے رہیں۔ بائبل ول ٹیل یو کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں ہے، what is sin and what is holiness, what is righteousness and what is unrighteousness and what is purity۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ Keep on reading the word of God, the word of God, the word of God، اور خدا کا کلام بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ Second thing that will help you to overcome sin is prayer۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ۔ So have an intense and consistent prayer life۔ یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، جس قدر آپ کتاب مقدس کو پڑھتے رہیں گے یا کلام آپ کی زندگی میں ہوگا، اور جس قدر آپ دعا میں ریگولر ہوں گے، کنسسٹنٹ ہوں گے، آپ ہر طرح کے طوفان پر غالب آتے رہیں گے۔ طوفان آپ سے ٹکرائیں گے،
لیکن وہ آپ پر غالب نہیں آ سکے۔ مکاشفہ کی کتاب میں جان ہمیں ایک آسمان کی ایک بڑی خوبصورت پکچر جو ہے وہ دکھاتا ہے، اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ آسمان جو ہے وہ ایک شیشے کے سمندر کی طرح، لائک اے سی آف گلاس، لائک اے سی آف گلاس، ایک بڑی زبردست ٹرم جو اس نے یوز کی ہے۔ جو پانی ہے وہ کبھی بھی شیشے کی طرح نہیں ہے، وہ اچھلتا ہے، اس کی لہریں ہیں، اس کی ویوز ہیں، اٹس جو یعنی سمندر کی بات ہو رہی ہے، سی کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ اس میں لہریں ہیں، اس میں موجیں ہیں، اتار چڑھاؤ ہیں، وہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ لیکن وہ جس سمندر کو آسمان پہ دیکھ رہا ہے وہ گلاس کی طرح ہے، اور گلاس ایک چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک بڑی آرگنائزڈ ہے، سموتھ ہے، اور اس کی ایک حد مقرر ہے، اور اس میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آسمان پر ہر چیز خدا کے کنٹرول میں ہے۔ ایون پانی بھی ایسے ہے جیسے گلاس ہے، شیشہ ہے اور ساکت ہے۔ تو اس طرح سے جب ہم کلام میں زندگیاں بسر کرتے ہیں، کلام کو پڑھتے رہتے ہیں، تو جب آندیاں، طوفان اور دنیاوی فورسز آپ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو وہ آپ کو اکھاڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کی جڑیں کلام میں ہیں، آپ کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اینڈ سملرلی دعا جو ہے وہ آپ کو خدا کی قربت کی گہرائی میں لے جاتی ہے، اینڈ اٹ میکس یو اسٹرانگ ان گاڈ۔ آج کے چرچ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جیسے جیسے ہم سیکنڈ کمنگ کے نزدیک جا رہے ہیں، دنیا میں جو ڈیمونک ایکٹیویٹی ہے وہ انکریز ہو رہی ہے۔ پہلے یا پچھلے سالوں میں جتنی دعائیں کرنے سے آپ اوور کم کر جاتے تھے ڈیمونک انفلوئنس کو، اب آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ The church must need to go into intense prayer and into constant prayer۔ اگر اس سال سے جو ایک آج جو نیا سال ہے، ایک نئی دہائی کا آغاز ہوا ہے، we have entered into a new decade، ہم ایک اگلے 10 سال میں داخل ہوئے ہیں، ایک نئے ڈیکیڈ میں داخل ہوئے ہیں، اور اگر چرچ نے اپنی پریئرز کو اور ایمانداروں نے اپنے گھروں میں بھی اپنی پریئرز کو کانسٹنٹ اور انٹینس نہیں کیا تو چرچ اور ایماندار جو ہیں وہ سکیٹرڈ ہو جائیں گے، وہ ویک ہو جائیں گے۔ آلریڈی پچھلے سال کے کورونا نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ چرچ آلریڈی کمزور ہو چکا ہے، چرچ کی اٹینڈنس کم ہوگی، چرچ کی جو گیونگز ہیں، پریئرز ہیں، روحانی زندگی ہے، وہ آلریڈی کمزور پڑ رہی ہے۔ دس از این انڈیکیشن کہ دشمن بھی جانتا ہے کہ سیکنڈ کمنگ نزدیک ہے، مجھے اور زیادہ گمراہی کو، برگشتگی کو دنیا میں لانا ہے، وہ اپنے ایجنڈا پہ کام کر رہا ہے، چرچ نے خدا کے ایجنڈے پہ کام کرنا ہے۔ جیسے ارلی چرچ کنسسٹنٹ اور کانسٹنٹ پریئر میں تھا، اس اینڈ ٹائم چرچ کو بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بوجھ کے ساتھ دعا کو اپنا فرسٹ پرائیورٹی دینے کی ضرورت ہے، ادروائز چرچ سکیٹر ہو جائے گا، چرچ بہت کمزور ہو جائے گا۔ وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے لیکن اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے۔ اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بڑی سیریسلی لیں، یہ چرچ کے لیے ایک بہت بڑا ایک پروفیٹک وائس ہے یا ایلیمنٹ ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ اگر اس ڈیکیڈ میں چرچ نے سروائیو کرنا ہے اور مسیح کی گریٹ کمیشن کو اور مسیح کے حکم کو پورا کرنا ہے، تکمیل کرنی ہے، you must be a church of prayer, you must be a praying church, and you must become a man of prayer. Otherwise church will become scattered and weaker۔ یہ وہ دو ایگزیکٹ ورڈز ہیں
جو خداوند نے ظاہر کیے کہ اگر چرچ دعا میں مضبوط نہیں ہوگا تو پھر جو چرچ کی سچویشن ہے وہ ایسی ہو جائے. تو دس از ٹو ویز. ہم جس بات کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دو باتیں ہیں, دو طریقے ہیں جن سے ہم خدا پر غالب آ سکتے ہیں اور مسلسل آ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام آپ کے دلوں میں بستا چلا جائے. You read the word of God, you meditate on the word of God. اور secondly آپ دعا میں quality time گزاریں. تیسرا ریزولوشن جو ہمیں کولوسنز میں نظر آتا ہے 12ویں سے 14ویں ہے. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں دردمندی اور مہربانی اور فروتنی اور علم اور تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی کرو. Amen. So the third resolution is resolve to pursue holiness. آپ اپنی زندگی میں, دنیاوی زندگی میں, روحانی زندگی میں پاکیزگی کے طالب ہیں. Pursue after holiness. اس بات کی جد و جہد میں رہیں, اس بات کی کوشش میں رہیں کہ ہم اور زیادہ پاک زندگی بسر کریں. مسیح میں جو آپ کی آئیڈینٹی ہے, پہچان ہے, شناخت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنائے گئے ہیں اور آپ کو موت اور گناہ کی غلامی سے آزاد کر دیے گئے ہیں. سو ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے, جب تک ہم پاکیزگی کے طالب نہیں ہوں گے اور ہم گناہ پر غالب نہیں آتے رہیں گے, پاک روح کے جو پھل ہیں یہ ہماری زندگیوں میں ایویڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں یا مینیفیسٹ نہیں ہو سکتے. So when we pursue holiness, we honor God. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں خدا میں اور پاک زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, مجھے پاک دل عطا فرما, میرے خیال, میری سوچیں, میرے ارادے پاک ہو جائیں. When you pursue holiness, you honor God. آپ خدا کی تعظیم کرتے ہیں, آپ خدا کی تمجید کرتے ہیں, آپ خدا کو آنر کرتے ہیں. And holiness proves the transformative power of the gospel. پاکیزگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ خدا کا کلام اور انجیل کا پیغام ہمیں تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. Holiness proves the transformative power of the gospel. اور holiness یہ ثابت کرتی ہے we are the children of God, we are the family of God. We are the children of God and we are the family of God. So ہر روز آپ یہ فیصلہ کریں میں پاکیزگی میں زندگی بسر کروں. Loving each other, forgiving each other, اور اس بات کو یاد رکھتے ہوئے میری آئیڈینٹی مسیح میں ہے, میری شناخت مسیح میں ہے. My identity is in Christ. آپ کی شناخت آپ کے نام میں نہیں, آپ کے ٹائٹل میں نہیں, آپ کی پوزیشن میں نہیں, آپ کی جاب میں نہیں, آپ کی آئیڈینٹی کرائسٹ میں ہے. ہاللیلویہ. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. You are the family of God and you are the children of God. اور ایک بات جو ہم نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے, your real testimony and your best testimony is your character. آپ کی جو اصل گواہی ہے وہ آپ کا کردار ہے. آپ کی we understand اور بھی testimonies ہیں, خدا نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا, خدا نے شفا دی, خدا نے معجزہ دیا, خدا نے جاب دی, خدا نے ترقی بخشی. once in a while یہ بھی testimonies آپ کی زندگی میں ہیں, لیکن آپ کا کریکٹر آپ کی ریئل ٹیسٹمنی ہے, آپ کی آن گوئنگ ٹیسٹمنی ہے, آپ کی کنٹینیوس ٹیسٹمنی ہے کہ آپ مسیح میں قائم ہیں. So when you know your identity, then
You have a testimony in your life. जब आप अपनी शनाख्त को समझते हैं कि आप कौन हैं और आपने किन चीज़ों पर गालिब आना है, तो आपकी गवाही क्या है? आपका कैरेक्टर, आपकी बातें, आपका रवैया, आपका लेन देन. This is your testimony. And through this testimony, through your character, many people will come to know Jesus Christ. फिर आप वो 5वीं इंजील हैं जिसके वसीला से लोग यीशु मसीह के पास आए. हालेलुया. So remember, कहीं लिख लें, नोट कर लें, your testimony is your character. It is your Christian character. चौथा और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे और फिर जो फर्दर 4 पॉइंट्स हम कमिंग संडे को देखेंगे. The fourth resolution is resolve to be thankful. Be a thankful person. शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी का रवैया. आयत 15वीं आयत पढ़ो. और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो. आमीन. और तुम शुक्रगुजार रहो. और उससे पहले मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए गए, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम शुक्रगुजार रहो. इस आयत में पौलुस रसूल ने 2 बातों को कनेक्ट किया है. द पीस ऑफ क्राइस्ट एंड थैंक्सगिविंग. एंड दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. मसीह का इत्मीनान और शुक्रगुजारी, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर. देखें, एक बात याद रखें, आपको इस दुनियावी जिंदगी में जिस भी इत्मीनान की जरूरत है वो सिर्फ यीशु के पास. The peace you need in this life is only with Jesus Christ. Hallelujah. मैं तुम्हें अपना इत्मीनान. You have troubles, you have temptations, you have problems, you need peace. और वो इत्मीनान कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह. So now understand the process. How we get that peace? वो इत्मीनान हमें कैसे मिलता है? हर शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी में इत्मीनान. तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, दुख उठाते हो, खातर जमा रखो मैं दुनिया पर. Every day you face a new issue. You have tensions. You have problems. So how to receive the peace of Christ? तो एक प्रोसेस जो हमने समझना है वो ये है. Holiness brings peace of Christ in our hearts. प्रोसेस क्या है? पाकीज़गी. जिस कदर आप पाकीज़गी में जिंदगी बसर करेंगे, आप इत्मीनान में जिंदगी बसर. The more you move towards holiness, the more you have a peaceful heart. And the more peaceful you are, the more thankful you are. 15वीं आयत में हम यही देखते हैं. मसीह का इत्मीनान, शुक्रगुजार. मसीह का इत्मीनान और एंड में क्या है? बी थैंकफुल, शुक्रगुजार. तो सिस्टम क्या है? तरीकाकार क्या है? मेथड क्या है? If we live a life of holiness, we will automatically have a life of peace. The peace of Christ will stay in our hearts, will rule in our hearts. तो जिस कदर हम पाकीज़गी की तरफ बढ़ेंगे, हम इत्मीनान में और ज्यादा बढ़ते चलेंगे. You won't have depressions नहीं होंगे आपको, sleepless nights नहीं होंगी, और किस्म के traumas नहीं होंगे. You will have a peaceful heart. And the more peaceful you are, the more thankful you are.
आप जिस कदर इत्मीनान में होंगे आप उसी कदर शुक्रगुजार होंगे। सो अपनी जिंदगी में रूहानी और दुनियावी दोनों बातों के लिए, दोनों ब्लेसिंग्स के लिए खुदा का शुक्र करते रहे। जमीनी बरकत के लिए भी खुदा तेरा शुक्र हो, आसमानी बरकतों के लिए भी खुदा तेरा शुक्र हो, क्योंकि ये सारी बरकतें आपको खुदा के हाथों से। आमीन। जब हम खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में शुक्रगुजारी जो है वो नजर आती है। We see a thankful spirit or a thankful heart in the life of Jesus. लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन की इन बातों पे गौर करें, let me give you one directive, और वो ये है, रात को सोने से पहले कम से कम 3 बातों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करें। रात को हर रोज सोने से पहले कम से कम 3 बातों के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी। खुदावन तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्र। आज हमारा दिन अच्छा गुजरा, खुदावन तेरा शुक्र। खुदावन आज तूने हमें फलां बरकत दी, खुदावन तेरा शुक्र। कुछ अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आए, खुदावन तेरा शुक्र। अच्छे वक्त के लिए खुदावन तेरा शुक्र। मोस्टली जब रात को लोग लेटते हैं या सोते हैं तो सोने से पहले मनफी बातों पे ज्यादा गौर करते हैं। आज ये मसला हो गया, ये टेंशन फलान चीज। लेकिन आपने क्या करना है, कम से कम 3 या 5 ऐसी बातें ढूंढनी हैं जिनके लिए आप खुदाम की शुक्रगुजार हैं, so that you have a peaceful heart. देखिए, every family has a problem. Every human being has a story. अब सबकी जिंदगियों में एक कहानी है। There are tragedies, there are pains, there are tears in every life and in every family. अगर आप उन पे गौर करते रहेंगे, वो चीजें आपकी जिंदगी में हाईलाइट होती चली जाएंगी। So when you sleep at night, 3 बातों के लिए आप कम से कम जरूर शुक्रगुजारी करें। हम खुदावन की जिंदगी में शुक्रगुजारी का रवैया देखते हैं, और मत्ती 15 बाब उसकी 36 आयत में हम देखते हैं, खाना खाने से पहले खुदावन यीशु मसीह बाप के हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं। जब उन्होंने लाजरस को जिंदा किया, यूहन्ना 11 बाब उसकी 41वीं आयत में शुक्रगुजारी करते हैं। और अपनी शख्सी दुआओं में मत्ती 14 बाब उसकी 23वीं आयत में हम देखते हैं कि वो खुदावंद की आसमानी बाप की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और जब 10 कोड़ियों को खुदावंद ने शिफा दी और एक जब वापस आया शुक्रगुजारी के लिए, तो खुदावंद ने उसकी शुक्रगुजारी को पसंद किया। लेकिन मसीह खुदावंद ने अपनी टीचिंग्स में, इवन मुबारकबादियों में भी कभी शुक्रगुजारी का जिक्र नहीं किया। In his teachings he never mentioned thanksgiving. So खुदावंद ने शुक्रगुजारी पे लेक्चर नहीं दिए, लेकिन उसने शुक्रगुजारी की जो जिंदगी है वो बसती। वो अपनी जिंदगी में प्रोफाउंड और ऑर्डिनरी चीजों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, आम चीजों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, खास चीजों के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, हर तरह की प्रोविजन के लिए, गिफ्ट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए शुक्रगुजारी करें। वो दुआएं जिनका जवाब मिल गया और वो दुआएं जो डिनाई कर दी गई उनके लिए भी शुक्रगुजारी करें। अपने कंफर्ट्स के लिए और उम्मीद के लिए और जो कुछ खुदावंद ने आपको दिया उसकी शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी जो है आपकी जिंदगी में शादमानी को लाता है। The more you are thankful, the more you are joyful. इसका कोई और मेथड नहीं। Thanksgiving leads to rejoicing. मैं तुमसे कहता हूँ खुश रहो, फिर कहता हूँ खुदावंद में खुश। So thankfulness or thanksgiving leads you into rejoicing.
सो हमने रियलिस्ट बनना है, हमने इन बातों को फॉलो करना है, हमने इन रेजोल्यूशंस को फॉलो करना है ताकि हम मसीह में एक बेहतरीन जिंदगी बच सकते हैं। सो अपनी शुक्रगुजारी को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करें, ग्रुप्स बना लें। नंबर 1, शुक्रगुजारी फॉर एवरीडे ब्लेसिंग, हर रोज जो खुदावंद आपको बरकतें देता है उसके लिए शुक्रगुजारी करें। देन थैंक्सगिविंग फॉर वीकली ब्लेसिंग्स, हम संडे सर्विस में गए, बाइबल स्टडी में गए, प्रेयर मीटिंग में गए, आउटरीच पे गए, आप कहीं शॉपिंग पे गए, किसी और चीज, वीकली ब्लेसिंग्स के लिए शुक्रगुजारी करें। फिर मटीरियल ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। फॉर आउटडोर ब्लेसिंग्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। फिर स्पेशल ब्लेसिंग्स के लिए और फेवर के लिए जो खुदा आपकी जिंदगी में लाता है, खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी करें। सो आज हमने मुख्तसर इन 4 रेजोल्यूशंस को देखा है जिनको हमें अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है। नंबर 1, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो, तलाश में रहो। नंबर 2, रिजॉल्व टू ओवरकम एवरी काइंड ऑफ सिन, हर तरह के गुनाह पे और गुनाह के कब्जे पे हमें गालिब आने की जरूरत है। नंबर 3, रिजॉल्व टू लिव होली, पाक जिंदगी बसर। ये सारे फैसले हैं, चॉइसेस हैं जिनको आपने अपनी जिंदगी में लाना। और चौथी बात, रिजॉल्व टू बी अ थैंकफुल पर्सन, एक शुक्रगुजार इंसान हमने बनना। तो 4 रेजोल्यूशंस आज हमने देखे हैं, 4 हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे और आपको हम रिटन फॉर्म में भी इसका कोई आउटलाइन जरूर देंगे ताकि आप ओवर द ईयर इन बातों पे मेडिटेट करते रहें और इस साल जो आपकी ज़िंदगी है वो एक बेहतरीन ज़िंदगी हो, एक नई ज़िंदगी हो और हकीकतन खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के वसीला से जलाल पाता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।